اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ مہنگائی مارچ ہو یا بجلی کے بل زیادہ آ جائیں یا کراچی کو بجلی نہ ملے یا پانی کا مسئلہ ہو، آپ ہمیشہ سڑکوں پہ رہتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے ایک طرح سے آپ اپنے ووٹر کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات، اور دوسرا جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہو گئی الیکشن سے پہلے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے اس تمام تر سینیریو میں؟ دیکھیں، جہاں تک ووٹ نکالنے کے تعلق ہے تو الحمدللہ ہم نے ایک بہت اسٹرانگ کیمپین کی، اور ہماری کیمپین صرف انتخابی نہیں ہے. میں نے تو بتایا نا، ہم تو لوگوں کی آواز جی بنتے جی ہیں، جی جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، اور اس آواز کے نتیجے میں لوگ ہم سے کنیکٹ ہو گئے ہیں اور یوتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پچھلی مرتبہ بلدیات میں لوگوں نے ہمیں نمبر 1 پارٹی کے طور پر ہمیں لائے. ٹھیک. انشاءاللہ تعالیٰ قومی اور صوبائی میں اس سے زیادہ بڑی طاقت سے آئیں گے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اب کس کو ووٹ ڈالیں. وہ جہاں ووٹ ڈالتے ہیں گھوم کے پی پی کی جھولی میں چلا جاتا ہے. اے کو ڈالیں، بی کو ڈالیں، سی کو ڈالیں، انہی وڈیروں اور جاگیرداروں کے پاس پہنچ جاتا ہے جو بیڑا غرق کر رہے ہیں کراچی کا. تو اب کراچی کے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ اپنا پارٹی کا لیڈر کسی کو بھی سمجھیں، وہ پسند کسی بھی جماعت کو کرتے ہوں. انہیں معلوم ہے کراچی کو اگر آگے بڑھانا ہے، کراچی کے یوتھ کو، کراچی کی تعلیم کو، کراچی کی صحت کو، تو جماعت اسلامی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وہی ان وڈیروں جاگیرداروں کا مقابلہ کر سکتی ہے جو لوٹ کے کھا گئے پورے سندھ کو. اس لیے بہت واضح میسج کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں کامیابی ملے گی. فیئر اینڈ فری الیکشنز. جی جی، فیئر اینڈ فری. ہاں، یہ انجینئرنگ تو آپ کو پتا ہے نا، یہاں پر یعنی انجینئرنگ کنسٹرکشن میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. یہاں پر اس میں تو سارے راستے مسدود کیے جاتے ہیں. انجینئرنگ ہوتی ہے یہاں پر الیکشن میں، اور یہاں شفافیت کے نام پر جس طرح سے بیڑا غرق کیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، چاروں صوبوں کے گورنر پارٹی کے ممبرز ہیں، پولیٹیسائزڈ ہیں، تو ان کی موجودگی میں کوئی شفاف الیکشن ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایک سٹیپ الیکشن کمیشن کو لینا ہے تو وہ یہ لے کے چاروں گورنر برطرف کروائے. اس کے بعد یہ 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو پنجاب کی اور کے پی کے ہیں، ان کو ختم ہونے کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. 90 دن سے زیادہ ہوئے بھی کتنے دن گزر گئے ہیں. پھر ووٹر لسٹ صحیح ہو، عدلیہ سے آپ کے آر او ڈی آر او ہوں، انتظامیہ سے نہ ہوں، اور شفٹ کریں، چینج کریں، ایکسچینج کریں. سندھ والا عدلیہ والا پنجاب جائے گا، پنجاب والا کے پی جائے گا، کے پی والا کراچی آئے گا. تو اس طرح سے پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. انجینئرنگ یہ جتنی بھی کر لیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے شہر کو جانتا ہوں، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں، 5 ملا دیں، 10 ملا دیں، 20 ملا دیں، یہ عوام کا جب ریلا آتا ہے نا تو کوئی سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے ملٹیپل ٹائم دنیا میں دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی دیکھا ہے. ایک حد تک انجینئرنگ ہوتی ہے، عوام کی طاقت جب نکلتی ہے نا تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مقابلہ آپ کہہ رہے نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو موبیلائز کریں گے، ہم لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں گے، ووٹ ڈلوائیں گے بھی، ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے. ووٹ کا تحفظ یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن دیکھیں، بلدیاتی الیکشنز میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا میئر الیکشن میں، وہ سب کے سامنے ہے. ووٹ کا تحفظ آپ نے یہ بات کی ہم کریں گے، تو وہ کیسے کر لیں گے؟ پھر آپ کو پتہ ہے گورنر اگر سیاسی پارٹیوں سے ہیں، صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں، تو کیسے آپ ووٹ کا تحفظ کر پائیں گے؟ ہماری الیکشن کیمپین 2 طرح سے ہوگی. ایک الیکشن کیمپین یہ ہوگی کہ لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں، اور ایک ہماری ہوگی کہ اس الیکشن میں جو کچھ فراڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف لوگوں کو موبیلائز کریں کہ یہ گورنر بھی برطرف کرو، یہ جو سیٹ اپ بنایا ہوا برطرف کرو، یہ سسٹم کے نام سے جو کام ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، ہیلتھ منسٹر بتا رہے ہیں کہ بھائی دھندا چل رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، روبوٹک سرجری کے نام پر آپ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. اور سی ایم صاحب جو خود شریف النفس آدمی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اگر یونس ڈھاگا نے کچھ کہا تو ان کا جو ہے قلمدان چینج کر دیا. ڈاکٹر سعد خالد نیاز سے بہتر شہرت کا آدمی، ایماندار آدمی، پروفیشنل آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور وہ آدمی جب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، 4 ارب روپے اگر عباسی شہید کو دے دو 4 چاند لگ جائیں، جنا کی ایمرجنسی کو دے دو، کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو آپ یہ کیوں فراڈ ہو رہا ہے؟ تو اس پر سی ایم صاحب ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے، اس کی موجودگی میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اس کے خلاف لوگوں کو لے کر جب سڑکوں پہ آئیں گے، ان کے بس میں نہیں رہے گا. ہمیں تجربہ بہت ہو گیا الحمدللہ. اچھا چلے، آپ بڑی زبردست لگتا ہے تیاری کے ساتھ میدان میں. آخری بات، اگلے وزیر اعظم یہ تاثر ہے میاں نواز شریف ہے، سرکاری پروٹوکول، سرکار کی طرف سے جو بھی ان کو اس وقت فیسیلیٹیشن عطا کی گئی ہے، تو لگ رہا ہے اگلے وزیر اعظم آپ کو بھی لگ رہا ہے وہ ہوں گے؟ نہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں ہوں گے. کوئی بھی صورت بنا لیں اور کتنی بھی انجینئرنگ کر لیں، نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں ہوں گے. البتہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چھوٹے بھائی صاحب کو لے آئیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض کوششیں وہ ہوتی ہیں جو کاغذ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، اور اپنے کسی جو لوگوں کی اپنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق ہوتی بھی نہیں. اور پھر ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ میاں صاحب کو تو بہت اچھا تجربہ ہے 3-4 دفعہ کا، کہ یہ 2 پرونگ اور ملٹی پرونگ پالیسی ہوتی ہے. یہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آخر وقت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ
وہ جو بیچتے تھے دوائے دل دکان اپنی بڑھا گئے. صحیح صحیح. تو چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جس کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے, ہمیں نہ کسی کی محبت میں ہے نہ کسی کی نفرت میں ہے. پاکستان میں جو اویلیبل اسٹف پولیٹیکل موجود ہے اس کو جو حقائق کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر موقع ملنا چاہیے عوام کے سامنے جانے کا. تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ایک جو ڈکلیئرڈ نااہل اور سزا یافتہ ہے وہ بادشاہ سلامت بن کر آ رہا ہو اور ایک پارٹی کا سربراہ جیل میں پڑا ہوا ہو, تو یہ مقابلہ تو نہیں ہو رہا. یہ تو آپ جو ہیں وہ, اچھا یہ بھی نہیں ہوتا, ہمارے ہاں تو یہ سب چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں, تجربات سے گزرتے ہیں بار بار, پھر بھی جو ہے وہ ان سب چیزوں کا حصہ اور پارٹ بنتے ہیں. مجھے افسوس تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی بہت کچھ سبق مل گیا ہوگا اس پورے عمل سے. انہوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کا محور کون آنا چاہیے اور کس طرح سے نہیں آنا چاہیے. صحیح, تو یہ سبق تو اب سب کو ہی مل گیا. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب.